افسانہ ایک بوند نیکی، قلمکار ناہید طاہر، ریاض، سعودی عرب۔ طوفانی بارش تھی، ساتھ ہی ساتھ تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس نے ماحول کو ہولناک بنا دیا تھا۔ خدایا خیر، کہیں یہ طوفان مجھ سے میرا ہمسفر نہ چھین لے۔ اس نے ایک سسکاری بھری، تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی اور مانوس قدموں کی چاپ۔ شفق نے کھڑکی بند کرتے ہوئے رخ پھیر کر دیکھا تو نرس دوا لیے کھڑی تھی۔ اس کے پیچھے ہی ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں کہنے لگے، جہاں تک ممکن ہو جلد سے جلد آپ کے شوہر کا آپریشن ہونا چاہیے۔ یہ بے حد ضروری ہے، ورنہ کینسر تمام جسم میں پھیل سکتا ہے۔ شفق بے اختیار بیڈ پر لیٹے ہوئے بیمار شوہر کو دیکھنے لگی۔ اس کا زرد مائل چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کے خشک ہونٹ لرز اٹھے تھے۔ شفق تیزی سے آگے بڑھی اور شوہر کے ہاتھوں کو اپنی گیلی ہتھیلیوں سے چھوا۔ موت جسے قریب سے قریب تر محسوس ہوئی۔ شفق لان کے تنہا گوشے میں بیٹھی ہوئی بڑی بے بسی کے عالم میں آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آپ یہاں بیٹھی ہیں جبکہ اندر آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نرس کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو شفق بھیگی پلکیں اٹھائے حیرت سے نرس کو دیکھا، پھر کچھ توقف بعد کپ کپاتے لہجے میں استفسار کیا، فیس کا انتظام؟ آپ کو پتہ نہیں فل پیمنٹ کے بعد ہی آپریشن کی تیاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں؟ لیکن فیس میں نے تو ادا نہیں کی، اس نے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، فیس کسی دینی بھائی نے ادا کر دی ہے۔ دینی بھائی؟ وہ تذبذب کے عالم میں ہسپتال کی راہداری عبور کرتی ہوئی آپریشن تھیٹر کی جانب دوڑی۔ سامنے جس شخص کو پایا اسے اور زیادہ حیرت زدہ کر دیا۔ حمید، مجہول سا کینٹین بوائے، اس کے سامنے چائے کی پیالی رکھتا ہوا دھیمی مسکان تلے کہتا نظر آیا، میم صاحب کچھ اور چاہیے؟ ارے میم صاحب نہیں، باجی کہہ سکتے ہو، میں تو تمہاری دینی بہن ہوں، اس طرح تم میرے دینی بھائی۔ آپریشن مکمل ہوا اور ڈاکٹر نے کامیابی کی نوید سنائی تو وہ قریب کھڑے حمید کا شکریہ ادا کرتی ہوئی بے اختیار رو پڑی۔ کل کے اخبار میں آپ کی تصویر کے ساتھ امداد کی اپیل پڑھی تھی، اس طرح آپ تک رسائی ممکن ہو پائی میم صاحب۔ حمید، تم نے عامر کے ساتھ میری زندگی بھی بچائی ہے، بہت بہت شکریہ حمید، شفق تشکر آمیز لہجے میں کہتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ میم صاحب، یہ سب آپ ہی کا ہے، حمید نے دھیرے سے کہا۔ جواب میں شفق اس فرشتہ صفت انسان کو الجھن بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میم صاحب، یاد ہوگا آپ چائے اور ناشتے کے بعد مجھے ٹپ دیا کرتی تھی؟ ہاں تو؟ پھر ایک دن آپ نے مجھے پڑھنے کی تلقین کرتی ہوئی میری اسکول فیس جمع کر دی۔ رب نے آپ کو ذریعہ بنا کر میرا رخ کامیابی کی جانب موڑ دیا میم صاحب۔
آج میں ترقی کی ان اونچائیوں پر کھڑا ہوں جہاں سے دنیا کی ہر آسائش بہت چھوٹی نظر آتی ہے۔ دنیا کے ہر یتیم اور غریب بچوں کے دل میں حسرت مچل رہی ہوتی کہ کاش وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرے اور ایک کامیاب انسان بنے، لیکن یہ دنیا بہت ظالم اور بے رحم ہے۔ میم صاحب کوئی ہاتھ بڑھا کر کسی غریب یا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ گہری باتیں سن کر اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی اور بے اختیار ہنس پڑی۔ پھر گویا ہوئی، صرف ایک بوند نیکی کا یہ صلہ دے رہے ہو؟ یہ آپ کا حق ہے میم صاحب، اگر یہاں نہیں ملتا تو بے شک رب العالمین آخرت کے لیے محفوظ کر دیتے۔ ویسے میم صاحب خدا گواہ ہے، اس ایک بوند نے سمندر کا رخ اختیار کیا ہے۔ الحمدللہ، حمید تشکر آمیز لہجے میں کہتا ہنس رہا تھا تو شفق بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ ختم شد۔